السلام علیکم. سوشل میڈیا شو سے ایک ایس اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو بہت زیادہ بہار آئی ہوئی ہے. وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے آپ کے سوشل میڈیا شو میں خاتون کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے. تو گل بخاری لندن سے ہم نے براستہ لاہور یہاں پہ ان کو مدعو کیا. تو پہلے تو آپ کو سوشل میڈیا شو میں ویلکم سب کی طرف سے. تھینک یو. تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو سوال ایک میرے ذہن میں ہے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت ساری آئینی ترامیم بھی ہوئیں. ان آئینی ترامیم سے سیاستدانوں کو زیادہ فائدہ ہوا یا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوا؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ فائدہ ہوا ہے تو پھر سیاستدانوں کو کیا ملا؟ اس پہ بات کریں گے. بالکل گل سے شروع کرتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ آئینی بینچز نے اپنا کام شروع کر دیا اور آڈیو لیکس بھی لگنے والا. ہائے رافعہ وہ والا کیس بھی. دوسرا جو ہے وہ اپنا حماد حسن صاحب کا جو بڑا فیورٹ ٹاپک ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے, بالخصوص بشرا بی بی کی میٹنگ جو پشاور میں ہوئی ہے اس کے اندر کیا ہوا, وہ یہ بھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو گل آپ بتائیں, لیڈیز فرسٹ. نہیں, سوال کیا تھا؟ سوال کہ سیاستدانوں کو کیا ملا؟ سیاستدانوں کو کیا ملا اور اسٹیبلشمنٹ نے کو کیا ملا؟ اسٹیبلشمنٹ کو تو کہتے ہیں کہ سب کچھ مل گیا. دونوں کو وہی ملا جو ہمیشہ ملتا آیا ہے. کیا جو اس وقت دونوں کو ملا ہے علیحدہ علیحدہ, اس سے کبھی کوئی فرق کہانی ہوئی ہے؟ مطلب اس کو کیا کہتے ہیں, سیاستدانوں کو ٹھوٹھو ملا ہاں یہی کہتے ہیں نا. ہاں, اور ہمیشہ وہی ملا ہے. تو اور یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ سیاستدان جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا ایک کوئی اسٹرکچرل چینجز یا میننگ فل چینجز یا میننگ فل ریپرزینٹیشن آف دا پیپل, ان کو اپنا ایک چھوٹا سا کیک کا پیس چاہیے ہوتا ہے. وہ تھوڑے سے کرمز ان کو مل گئے ہیں, باقی آپ نے دیکھا ہے سارا کیک کدھر گیا. اس پہ کوئی اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے؟ جی جی آپ ذرا تفصیل سے پھر کر لیں گے. دیکھیے صدیقی آپ صاحب, کوئی تفصیل چھوڑیں گے تو وہ کریں گے. دیکھیے روایتی یا تاریخی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو سیاستدان آمریتوں کے خلاف لڑتے تھے اور اقتدار میں شریک نہیں ہوتے تھے. قومی اتحاد اس کی بڑی مثال ہے. انہوں نے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی, ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا لیکن قومی اتحاد ضیاء الحق کے ساتھ اقتدار میں شامل نہیں ہوا اور ایم آر ڈی میں چلا گیا. اس کے مقاصد تو پورے کیے, مقاصد وہ بھٹو منظر سے ہٹا نہیں, بھٹو منظر سے ہٹا, لیکن سیاستدانوں نے اپنی جدوجہد کو کنٹینیو کیا ایم آر ڈی کی شکل میں. اور ضیاء الحق کتنے عرصے کے بعد؟ 83 میں, لیکن اس دوران سیاستدان تو اس کے مخالف کھڑے رہے. ضیاء الحق کو اس دوران میں 79 میں آئے وہ اور 83 آ چکا. دیکھیں 4 سال ہو گئے, تقریباً 3.5 سال ہوئے تھے. وہ افغان جہاد بیچ میں آ گیا تھا کچھ اس وجہ سے, لیکن سیاستدانوں نے کنٹینیو کیا. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سیاستدانوں نے صرف اسی پر اکتفا کرنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے اقتدار میں حصہ دو. عمران خان کو اقتدار میں حصہ ملا, عمران خان ان کے ساتھ ملا. جسٹس وقار سیٹ کے فیصلے کے بعد اس کو پاگل بولنے لگا. نہیں, آپ عمران خان سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, نہیں میں تھوڑا سا جب آ جاتا ہوں 86 میں بے نظیر بھٹو واپس آئی ہیں تو اس وقت بھی شراکت اقتدار کا فارمولا طے ہوا تھا جس میں وزارت دفاع اور خارجہ کس کے پاس ہوں گی. آپ کافی لمبی بات کر جاتے ہیں, مجھے تھوڑا سا مختصر دے. میں چاہتا ہوں آپ نہ بولیں. اچھا عمران خان اب بہت زیادہ ہو گیا یہ معاملہ. اچھا مولانا ایل ایف او میں آ گیا تھا ان کے ساتھ, سولنگی صاحب برا منائیں گے کیونکہ ان کے دوست تھے, لیکن ایل ایف او میں وہ مشرف کے ساتھ آ گیا تھا, عمران خان آ گیا تھا. نہیں تو پھر اس کا حصہ بھی تو ملا نا خیبر پختونخوا کے اندر حکومت. دیکھیں ہاں, نواز شریف بے نظیر بھٹو کے خلاف ان کے ساتھ ملا تھا. اور اب صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ نواز شریف جو جی ٹی روڈ پر پنجاب میں نکلا تھا اور سول سپرمیسی کا نعرہ, ووٹ کو عزت کا نعرہ لگایا تھا, وہی نواز شریف آج اقتدار میں ہے. اور اسی لیے ہے وہ سول سپرمیسی کا نعرہ کدھر گیا, وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کدھر گیا, وہ مجھے کیوں نکالا کا نعرہ کدھر گیا. جس چیز پہ اس نے عوام کو موٹیویٹ کیا, کہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے اسی پر اکتفا کرنا شروع کیا ہے کہ مجھے اقتدار میں حصہ دو. آج عمران خان ان کے خلاف
माफ़ है, लेकिन जैसे ही अडियाला का फाटक खुलेगा और इमरान खान, तो फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। हमारे वो साहब एक ये तो बात आप धमकी कहूं, दे रहे हैं। एक छोटी सी बात कहूँ। देखिए नवाज शरीफ साहब को अगर आप कहते हैं आपने नहीं कहा, लेकिन अगर इस तरह देखना चाहें कि वो बिक गया, तो मैं उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करती दैट देयर केम अ टाइम जब वो नज़रियाती हुए, जब तीसरी ठोकर खाई तो वो नज़रियाती हुए, लेकिन जो पीछे पूरी की पूरी पार्टी थी ना, वो नहीं हुई। वो सारे नाने दादे बन चुके थे। देखिए इन्होंने भी अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं रखी, आइडियलिस्टिक लोग नहीं ऊपर किए, वही लोग थे पुराने, और वो दो दो मर्तबा जेलें और ये वो और तशद्दुद कर करा के अब वो अपना बुढ़ापा देखना चाहते हैं। इनके पीछे कुछ था नहीं, इनकी बाकी की पार्टी नज़रियाती नहीं थी, इसलिए इनको झुकना पड़ा। देखिए आपकी बात से गुल मुझे बहुत हद तक इत्तेफाक भी है, लेकिन पार्टी चलती लीडरशिप से है। यानी जो लीडर हो, आप इमरान खान के एक छोटे से छोटे कारकुन के साथ मिले, वो बदतमीजी करेगा, वो गालम गलोच करेगा, इल्जामात लगाएगा। वो पार्टी है। क्योंकि नहीं पार्टी है क्या, पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं यार, जो भी है ना वो सियासत इलेक्शन का कमीशन में हिस्सा रजिस्टर्ड तो है। अच्छा, लेकिन वो नवाज कल्ट है या शरीफ- पॉलिटिकल अच्छा, पार्टी अच्छा, है? नवाज शरीफ ने अगर अपनी जमात को नजरियाती नहीं बनाया, नहीं बनाया, यानी जब मरियम औरंगजेब और ये लोग इक्तदार में होंगे तसलसल के साथ, और उनके लिए पूरे पिंडी डिवीजन से कोई और मिनिस्टर तक नहीं लिया जाएगा ताकि वो यहाँ की डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर रहे, तो फिर यही मंजरनामा हमारे सामने होगा। मैं ये कह रही थी कि मैं ये नहीं कह रही कि उनकी कोई गलती नहीं है। जब आप अपनी पार्टी को जमहूरी नहीं बनाएंगे और नीचे से फ्रेश ब्लड, कमिटेड ब्लड, आइडियोलॉजिकल ब्लड को नहीं लाएंगे, तो यहाँ तो गलती है। और जब आप आगे जा रहे हैं और पीछे पार्टी जो है वो आपके साथ नहीं चल रही, वहाँ तो वो वाली गलती है। सर मेरा मैं बैक टू सवाल पे आता हूँ, क्योंकि ये तो पॉलिटिकली चीज़ें चली गई हैं। आपका सवाल ये था कि ये जो तरमीम हुई, ये जो आइन साजी हुई, ये जो कानून साजी हुई, इससे सियासतदानों को फ़ायदा हुआ या इस्टेब्लिशमेंट को हुआ? देखें बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम जो जमहूरी पाकिस्तान के अंदर जो रियल जमहूरी फोर्सेस हैं वो और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज पे हैं। वजह क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये आप वही बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं जो मुलाकात के अंदर उन्होंने की थी कि अगर आज इस्टेब्लिशमेंट मेरी बात मान रही है तो मैं उसके साथ क्यों लड़ूं? बिल्कुल। और वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपनी लिबर्टी के अंदर एक मॉन्स्टर पैदा किया, ठीक है, या फ्रैंकनस्टाइन जिसे आप कहते हैं, वो खुद सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को नहीं खा रहा था, वो पूरी रियासत को खाने पे तुल गया। ठीक है, अब रियासत की बका थी। PMLN ने ये ज़रूर किया कि अगर मियाँ साहब नज़रियाती बने तो फिर अगर उन्होंने कहा कि देखें हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया रियासत बचाने के लिए, सही, ठीक है, उन्होंने ये वक्त की ज़रूरत थी। अगर सियासतदान जो है वो अपनी उस चीज़ पे रह जाते और वो कह जाते, अब मुझे देखें, मैं अगर रियल में आपको बताऊं कि खुद एस्टेब्लिशमेंट गई या नहीं गई, इस टाइम जो भी पॉलिटिकल सेटअप चल रहा है इसमें सदर जरदारी का कहीं ना कहीं किरदार ज़्यादा है। जरदारी साहब ने नवाब शाह में इमरान खान की जेल काटने के बाद नवाब शाह में अपनी पहली स्पीच की। उन्होंने कहा कि अब ये मेरे पास आए हैं और कहते हैं जरदारी साहब आप अपना फार्मूला दें, तो मैंने इनको कहा कि आपके फार्मूले ने इस मुल्क को तबाह किया है, तो अब सियासतदानों को मुल्क चलाने दें। ठीक, तो फिर हम देख रहे हैं ये मुल्क सियासतदान चला रहे हैं, वो इसको बैक दे रहे हैं। ये जो तरमीम आई है 26वीं तरमीम को हम देख लेते हैं। अगरचे मौलाना फजल रहमान ने PTI के नैरेटिव की वजह से रियल मकसद सियासतदानों का तबाह किया, किसी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सका जो वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना। आप मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट को तो आज तक कभी कोर्ट ने नहीं डसा। सबसे ज़्यादा डसा गया नवाज शरीफ डसा गया, गिलानी डसा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल हुआ। इन्हीं कोर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह के नाम के ऊपर पार्लिमान का मजाक उड़ाया ना, पार्लिमान का तमस्खुर उड़ाया, पार्लिमान को इन्होंने जो है वो काटा। तो आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना या कुछ हुआ, थोड़ा बहुत तो हुआ ना, लेकिन उसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि पार्लियामेंट सब जुडिस, क्या वो कहते हैं, पार्लियामेंट ने घुटने टेक दिए कि जो लेजिस्लेशन का इवन 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा जो है वो लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब मुझे अभी नहीं मिला। नहीं देखिए मैं मतलब इस तरह की भी फप्ती आती है ना। देखिए इस तरह अब सिर्फ वही कानून साजी हो रही है पार्लियामेंट से। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को नहीं डसा, लेकिन जो हमने पिछले 2 साल में देखा है, एस्टैब्लिशमेंट को कौन डसता रहा है?
ہاں یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو تو ابھی آ کے اس ٹائم ڈسی گئی کہ جب کورٹ کے اندر عمران پروجیکٹ ججز بہت زیادہ تعداد میں آ گئے، ٹھیک ہے، اور وہی ججز نہ صرف اسٹیپ بس سب کو ڈس رہے ہیں، ماں سوائے ان کو صرف ایک مقصد ہے، آبجیکٹو ہے کہ ہم نے اپنے قانون سے بھی باہر جانا ہے، اپنے حلف سے بھی باہر جانا ہے، آئین سے بھی باہر جانا ہے، اور ماورائے آئین کس طریقے سے ہم ریلیف تخلیق کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان کے لیے، ان کا تو مقصد ہی ٹوٹل یہی ہے۔ تو اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈسیں گے، اس میں وہ باقی پولیٹیکل فورسز کو بھی ڈسیں گے، تو اس وجہ سے یہ جو یہ قانون سازی یا آئین سازی کو جو میں دیکھ کامیاب رہا ہو ہوں سکے؟ کامیاب ابھی تک تو نہیں ہوگا ایسے ہوئے نا، ورنہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے، اگر صحیح منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے، اگر بن جاتے تو وہ کامیاب ہو جاتے۔ یہی تو پالیٹکس ہے، اور انہوں نے اب پالیٹکس تو زرداری نے کرنی ہے، نواز شریف نے کرنی ہے، مولانا فضل الرحمان نے کرنی ہے، منصور علی شاہ پالیٹکس کرے گا تو میں تو پہلے کہتا تھا ان کو گھر چلے جانا چاہیے تھا، تو انہوں نے ٹھیک ہے نا، اب منصور علی شاہ ضد کر کے بیٹھا ہوا ہے، گھر نہیں جا رہا، لیکن ان کی سیاست بھی تب ختم ہو گئی، سیاست تو ختم ہو گئی، اب ججی کرے گا تو کرے گا، نہیں کرے گا تو گھر چلا جائے گا۔ اچھا، میں اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں اس کو کہ سیاستدانوں نے ان کا زیادہ فائدہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی۔ آمریت کا لفظ کس طرح؟ آمریت کا لفظ جب بھی استعمال ہوا ہے وہ فوج کے لیے ہوا ہے، فوجیوں کے لیے ہوا ہے، لیکن اب اس مرتبہ آمریت ہم نے عدلیہ میں دیکھی، فوج میں نہیں تھی۔ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ جمہوری لگ رہی ہے یہ آج کے دور والی اسٹیبلشمنٹ۔ ہے تو انہوں نے اگر یہ ترامیم نہ لاتے تو یہ پارلیمان اس وقت جو موجود ہے یہ شاید ابھی تک پارلیمان نہ رہتی۔ یہ اگر آپ کے 2024 کے الیکشن کالعدم قرار دیے جاتے، عمران دار ججز بیٹھے ہوتے زیادہ تعداد میں ترامیم سے پہلے، تو پھر کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے انہوں نے پارلیمان بچا لی ہے، سیاست بچا لی ہے، جمہوریت بچا لی ہے، یہ فائدہ کیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس جو آپ نے بات کہی ہے اس کی آڑ میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو ان کا ایک ویژن ہے کہ ہم نے اگلے 5 یا جتنے بھی سال سٹیبل رکھنا ہے، جو بھی وہ سٹیبلٹی کو سمجھتے ہیں، ہم خود یہیں رہیں گے۔ آپ نے ایکسٹینشنز دیکھی ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہمیں نیوٹرل اور جانور اور وہ کیا تھے میر جعفر کہے بغیر جو لوگ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے کہے ہوئے روڈا چلائیں، ہمارے کہے ہوئے SIFC چلائیں، جس لائن پہ ہم کہیں اس لائن پہ وہ جائیں، وہ عمران خان کو ہمارے فرینکنسٹائنز مانسٹر کو وہ کھبی دکھا کے سجی لگائیں۔ میرا تو اختلاف ہے کہ میرا نہیں خیال کہ سیاستدانوں نے کچھ گین کیا ہے، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، ان کے پاس چوتھا بندہ نہیں تھا کوئی۔ عمران خان کو ہٹائیں گے، جو ہٹایا تو کس کو لاتے؟ مجھے آپ کو الیکشن ہوتا تو کیا رزلٹ آتا؟ الیکشن ہوا نہیں، ابھی اگر یہ کالعدم قرار دے کر نئے انتخابات کرائیں تو کیا رزلٹ آئے گا؟ مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں، یہ نیریٹیوز کی بات ہے۔ ایک نیریٹیو یہ ہے کہ نواز شریف اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو لوگ اور یہ لوگ وہ ہیں جو کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے جہاں تک پاسبل ہوتا ہے نیوٹرل، میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ ہیں HRCP والے، یہ اس حلقے میں موجود تھے۔ نواز شریف ایکچولی جیت رہے تھے، گنتی شروع ہونے پہ کام الٹا جب ہونا شروع ہوا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی کہ یہ حرکت نہ کریں، نہیں بنتا پرائم منسٹر، پر اس کی سیٹ مت اس کو ہراؤ، چھوڑ دو، ووٹنگ ہونے دو۔ اس لیے آپ کے سوال کا کوئی کلیئر جواب نہیں ہے، یہ سب ایک اسموک اینڈ فاگ اور مررز کا زمانہ ہے جس میں بات وہ جو فارم 47 کرتے ہیں، آج تک کسی ٹرائیبیونل میں یہ وہ فارمز لے کر نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال میرا نہیں خیال کہ اس کا جواب وہ ہے جو آپ شاید سوچ رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری تھی، تیسرا بندہ تھا کوئی نہیں، وہ جو انہوں نے بنایا تھا 20 سال لگا کے وہ تو خود پھینکنا پڑ گیا، تو پیچھے یہی بچے تھے نا۔ نہیں، خان تو نہ آتے، لیکن PTI تو آتی، ظاہر ہے۔ اگر عمران دار ججز کی موجودگی میں، ان کی اکثریت کی موجودگی میں اگر انتخابات دوبارہ کرائے جاتے یار تو 2018 کے انتخابات کے اندر کیا کچھ کرنے کے باوجود بھی پنجاب نہیں ہرا سکے تھے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ تو پھر آپ یہ اس کو تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک بالکل ہی تو پولیٹیکل فورسز مائنس ہو گئی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ گل بخاری صاحبہ نے جو بات کی نا مجبوری کی، انہوں نے صرف اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری کی بات کی،
یہ جہاں جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں اب ہر کوئی اپنی اپنی مجبوری کی وجہ سے اکٹھا ہوا ہے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. نہیں تو جو آپ کی اکانومی تھی وہ کہاں جا رہی تھی؟ وہ ڈوب چکی تھی. دیکھیں لیکن کیوں ڈوبی تھی؟ یہاں میں تو ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا نواز شریف سے بھی کہ دوبارہ خدا کے واسطے نظریاتی نہ ہونا. میں ان پولیٹیکل فورسز کے آگے ہاتھ باندھ کے کہوں گا کہ دوبارہ مساق جمہوریت نہ کرنا. پریگمیٹزم. کیوں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اس ملک میں عمران کا جنم ہوا، اس ملک میں مساق جمہوریت کی وجہ سے عمران کا جنم ہوا. تو ان کو اپنی سپیس آہستہ آہستہ لینی ہے، جہاں جتنی کھو چکی ہے ان کو اب سب کو مل کے ساتھ چل کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اپنی جو عوام میں جگہ ہے وہ واپس لینی ہے جو ان سے چھینی گئی ہے. ان کی اپنی کوتاہیاں بھی ہیں اور چھینی بھی گئی ہے، سب کو پتا ہے کہ کس طرح بنایا گیا. مساق جمہوریت نہیں کریں گے تو وہی ہوگا نا، پھر وہ 90s والی سیاست ہوگی کہ جس میں آپ مجھ کو اور میں آپ کو اٹیک کرتے رہیں گے تو پھر بھی تیسری قوت آتی ہے، ہم مساق کرتے ہیں تو بھی تیسری قوت آتی ہے. لیکن اس دفعہ ان کو بہت وداؤٹ مارشل لاء، کیونکہ چھٹی جو ہے آپ کی شک آئین کی وہ 18ویں ترمیم میں بہت زیادہ ٹائٹ کر دی گئی تھی. یہ میرا خیال ہے جو کمیٹی تھی نا جس میں افراسیاب خٹک وغیرہ یہ سارے تھے، یہ میرا خیال ہے تھیسورس لے کے بیٹھے ہوں گے کیونکہ پہلے 2 لفظ ہوتے تھے، وائلیشن اینڈ ایبروگیشن. آرٹیکل 6 کی بات. ہاں جی، انہوں نے دنیا جہان کی چیز اس میں ڈال دی کہ کوئی انگریزی کا لفظ نہیں رہ گیا کہ جو اگر آپ کریں گے آئین کے ساتھ تو پھر یہ آرٹیکل 6 آپ کے اوپر لگے گا، اور جو ججز اس کی معاونت کریں گے، اس کو اپروو کریں گے، وہ بھی اس کے مرتکب ہوں گے. the point is کہ میرا خیال ہے یہ مساق وغیرہ جو ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے حملہ ہوا، لیکن انہی مساقوں کے ساتھ اگر تیسری پارٹی بھی کسی دن میچور ہو جائے، پاکستان کی پالیٹکس نیڈس ٹو میچور، اس کے بغیر کوئی طریقہ نہیں. سوری میں نے بہت ٹائم لے لیا. اس میں ایک طریقہ مطلب دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جب آپ نے موو آن کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہم یہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیشینز، جوڈیشری، انہوں نے محاذرہ ہی کرنی ہے. تو کسی ایک پوائنٹ پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو ابھی ہوئے ہیں، اسی کو آگے لے کے چلیں. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے اس وقت کہ اسٹیبلٹی واپس لے کے آنی ہے. جو سب نے اپنی اپنی جو غلط کاری ہیں اس کی وجہ سے اسٹیبلٹی اس ملک سے جا چکی ہے. مطلب وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دو. آخری چیز اب وہ ریلائزیشن، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلائزیشن ہے پولیٹیشنز کے اندر بھی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو آپ نے سب سے پہلے میں ہے. ویسے بالکل ہے تو یہاں پہ پہنچے ہیں. سب سے پہلے جو یہ آپ نے بات سوال اٹھایا تھا نا، تو پھر یہ عمران خان صاحب ون ون کو سچویشن ہے یہ جو ابھی گین کیا، آپ کہتے ہیں نا سیاست دانوں نے لوز کیا، انہوں نے گین کیا، یہ تو ون ون ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ فائدہ مند عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے؟ کیوں جی؟ پہلے جو اسپیس کے لیے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا، 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی ایک جدوجہد رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ. باقی بھی جماعتیں ہیں، بہت ساری اس کی وجہ ہے جماعتیں نا، اپنی اپنی جگہ، اے این پی ہے، جے یو آئی ہے، ساری سیاسی جماعتوں کا ہے. بنظیر بھٹو صاحبہ ہیں، نواز شریف خود جو ہے وہ اس پورے سینیریو میں بہت زیادہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وکٹم جو زیادہ بنی وہ یہ 3 جماعتیں، اے این پی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ بنی. تو اس پورے سینیریو میں اور اب باری ہے یہ اپنے جی اگر آپ اجازت دیں تو فرینکسٹائن کی اجازت اگر آپ دیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی اور کا بوجھ ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. بیانیہ اس وقت کا ہماری جو اتحادی حکومت کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ریاست بچائی ہے. اصل ایشو اکانومی تھا نا جی. تو یہ اکانومی خراب کس کی وجہ سے ہوئی؟ نواز شریف کی وجہ سے ہوئی، آصف علی زرداری کی وجہ سے ہوئی، فیض اور عمران کی وجہ سے. اصل ایشو وہ تھا نا. تو پھر وہ بوجھ ان پولیٹیکل پارٹیز نے کیوں اٹھایا؟ تو ملک کا دیکھا نا، اچھا کیا یہ تو اچھا کیا اٹھایا کہ ان کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. یہ تو پاکستان دشمنی کر رہے ہیں، کیوں نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ اگر وہ لیڈر ہیں تو اپنا نقصان نہ سوچیں، ملک کا سوچیں. اگر انہوں نے بوجھ اٹھایا تو اچھا اٹھایا. دیکھیں آج اگر ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، آج اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں،
اسی لیے کھڑے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا احساس بھی کرتے ہیں. ڈوبتی ہوئی سیاست کے دوران انہوں نے جمپ لگائی اور ملک کو فوراً تھام لیا اور بچانے کی کوشش کی. دوسری طرف دیکھیں اڈیالہ میں پڑا ہوا آدمی IMF کو خطوط لکھتا ہے, سری لنکا بنانے کا اعلان کرتا ہے, ملک پر روز روز چڑھائیاں کرتا ہے. تو دیکھیں یہ دو سیاستوں کے درمیان تفریق ہے, اور ہم دیسی مرغی کھائے. ایک منٹ سنیں گے, دو سیاستوں کی تفریق ہے, اور ہم مثبت سیاست کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں, ورنہ ہم ان کی پارٹی سے نہ ہمارا تعلق ہے, نہ ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے. مثبت سیاست یہی ہے اور منفی سیاست اور وہی ایک ہے اور جو 24 اڈیالہ. نومبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہاں یہ بتائیں نا جناب, یہ 24 نومبر پہ بشرا بی بی نے سنا پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے. دیکھیں یہ مروسی سیاست ہے یا کون سی ہے یہ سیاست؟ دیکھیں صدیقی صاحب, بشرا بی بی نے کل کہا کہ میں سیاست میں نہیں ہوں, اور یہ کس وقت کہا؟ یہ اس وقت کہا جس طرح اس حال میں ہم بیٹھے ہیں نا, تو ایسے سارے بیٹھے ہوئے تھے. اجلاس کی صدارت کون کر رہا تھا؟ بیرسٹر گوہر. اچھا, اور ایسا ایک پردہ لگا ہوا تھا, اس پردے کے پیچھے خاتون سابقہ خاتون اول بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ اس کیا پردے وہ شعر کیا ہے کہ عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے چلمن سے لگے بیٹے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. اچھا, ہاں, اچھا. بہت تو وہ والی کیفیت بر تھی. وقت شعر پڑھا آپ نے. اچھا, وہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, اور اجلاس کی بظاہر صدارت بیرسٹر گوہر کر رہے تھے. اور یہاں سے آواز آئی کہ پردے کے پیچھے سے. دیکھو میں تو سیاست میں نہیں ہوں, لیکن تمام MPs سے کہتی ہوں کہ 5-5 ہزار لوگوں کو لانا ہے, تمام MNAs سے کہتی ہوں کہ 10-10 ہزار لوگوں کو لانا ہے. اگر کوئی نہیں لایا تو پارٹی اس کے خلاف ایکشن لے گی, اور وہ پارٹی کے خلاف مطلب ایک طرح سے سامنے آئے گا اگر کسی نے یہ نہیں کیا. یہ وہ خاتون کہہ رہی تھی جس نے ابھی چند سیکنڈ پہلے کہا تھا کہ میرا سیاست سے تعلق نہیں. پھر ڈائریکشن دینے لگی, جب ادھر سے ڈائریکشن, تو بیچ میں تو پردہ حائل تھا. وہاں 2 پردے تھے, ایک کے پیچھے یہ بیٹھے تھے. یار اب ایسی نہیں, دیکھیں صحافت, کسی نے پردہ اٹھانا بھی تو تھا نا. دیکھیں اس حال میں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور اگر میں اتنے لوگوں میں سے بھی خبر کیچ نہ کر لوں تو پھر میں صحافت پر لعنت بھیجوں گا. نہ یار, صحافت میں نہیں یار, اپنی صحافت ہاں, یہ اپنی. ٹھیک. اچھا, اور یہ وہ صحافی کہہ رہا ہے جس نے 20 سال صحافت کی. افسوس ہے یار, میں چھیڑ رہا ہوں, اگر میں 100-150 لوگوں میں سے بھی خبر نہ نکل چاہیے وہی خبر سن رہے ہیں. تو وہ خبر ہی تو بتائیں نا. اچھا, تو خاتون خانہ نے جب یہ تقریر کی تو یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے نا, تو ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر کرنے لگے. میں اس خسر پسر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. تو مردان کا ایک MPA, پشاور کے ایک MPA سے کہہ رہا تھا, یہ خبر ہے کہ یہ تو پردے کے پیچھے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ 5-5 ہزار لوگ لائے. یہ MPA تھے, ان پہ 5 ہزار لگائے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو کہ تو پاک پٹن سے 1,000 لوگ لے کر آؤ, میں 10,000 لے کر آتا ہوں. یہ خبر. اچھا, جب یہاں سے لوگ نکلے تو وہاں پر MPAs بھی کافی غصہ تھے, MNAs بھی غصہ تھے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ 10-10 ہزار لوگوں کو نکالو اور تم 5-5 ہزار لوگوں کو نکالو. لوگوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں 1 لاکھ اساتذہ کے ساتھ, ابھی آپ نے اسی پشاور میں یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر جو سلوک کیا ہے اس کا ریئیکشن موجود نہیں ہے. کرک کا ایک MPA کہہ رہا تھا دوسروں سے کہ بھائی میرا پہلا ضلع ہے جہاں پر اساتذہ کو باقاعدہ طور پر سسپینڈ کر دیا گیا ہے. میں جاؤں گا, میں لوگوں سے کہوں گا کہ نکلو احتجاج کے لیے. اسی اساتذہ کے ہزاروں سینکڑوں رشتہ دار ہوں گے, وہ مجھ پر تھوکیں گے, مجھے پکڑیں گے کہ بھئی ہمیں بے روزگار کر رہے ہو, ہم آپ کے لیے احتجاج کریں گے. یہ سارا انالیسس اس کا بیس کیا بنا رہے ہیں آپ کے 24 نومبر کو احتجاج نہیں ہوگا؟ دیکھو میں یہی کہہ رہا ہوں صدیقی وہ صاحب, تو فائنل کال دے دیے, ڈو اور ڈائی ہے نا اب تو. دیکھو میں یہی کہہ رہا ہوں, ابھی احمد سے یہی ڈسکشن میری ہو رہی تھی. روز ہی ہوتا ہے بالکل. اچھا, روز ٹھیک کہہ رہی گل کہ روز احتجاج, یہی بات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے, اور ہر جگہ پر بزرگ جو ہیں وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو روز لے جا رہے ہیں. 3,318 لوگ گرفتار ہوئے تھے
5 अक्टूबर को, हाँ। और इन सब का ताल्लुक पुख्तनख्वा से था। अच्छा, ये 3,500 ख़ानदान जो थे ये इधर उधर भाग रहे थे। मुझे कम से कम 50-60 ख़ानदानों ने फ़ोन किया कि हमाद साहब आप कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तो साफ़ी हूँ, ख़बर दे सकता हूँ, आपका रोना जो है वो मीडिया के सामने ला सकता हूँ। हमारे बच्चे जेलों में हैं। अब वो लोग दूसरों को बता रहे हैं कि आपके बच्चे जेलों में डाले जाएंगे, गंडापुर वापस आ जाएगा। लाहौर से भी भाग गया था, पिंडी से भी भाग गया था, तरनोल से भी तो भाग गया इसीलिए तो शायद अब क़यादत जो है बुशरा बीबी के हाथ में दी है अपना अच्छा, मंसूर साहब। बुशरा बीबी के हवाले से एक सवाल इसमें आता है। एक हल्की सी खबर है, हो सकता है कि वो एहतजाज को लीड करने निकले, इम्कान है। लेकिन मंसूर की खबर जो है वो तो कुछ और है। खबर तो इन्होंने दे दी है, इम्कान है, लेकिन इसमें मैं एक आप सवाल कह रहे हैं कि ये सिद्दीकी साहब, एहतजाज जो खैबर पख्तूनख्वा बुखारी से साहब, शुरू होगा बाकी वो सारा लीड पैनल है। करेंगी बुशरा बीबी। हाँ, सारा पैनल, उसके सामने एक बड़ी दिलचस्प चीज सवाल है, सूरत हाल है। सब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान जेल में बैठा कह रहा है, गंडापुर कह रहा है, वो खुद कह रहे हैं। बुशरा बीबी ने तो चलाया सारा मुल्क। वो तो DG ISI किसने लगना है, वज़ीर आला पंजाब किसने लगना है, ट्रांसफर पोस्टिंग क्या होनी है, लीड कौन करेगा, जुल्फी बुखारी का पार्टी में क्या रोल होगा, किसको जहांगीर तरीन को फारग करना है, किसको इन करना है, सियासत नहीं। अहमद, तो ये वो तो फैज हमीद ने वो जो सऊदी अरब में जिसकी पोस्टिंग थी उसके जरिए बुशरा के साथ मिलके इमरान खान को किस तरह ट्रेप किया गया था। रहमतुल्लाह। तो एक बाबा रहमतुल्लाह भी था। तो बहरहाल बाबा वो रहमत, इमरान शफकत ने बताया था ना, उसने कहा कि जी वो जब जनरल फैज़ की और रहमतुल्लाह की जो पीर था उनकी मुलाकात हुई तो फैज़ साहब ने उसको बड़े झुक के और बड़े देखें सिद्दीकी साहब, ये जो पिछली मुलाकातें हुई है ना, क्या तमाशे इस मुल्क में चलते रहे यार। लेकिन जनरल फैज़ और इमरान खान और 24 नवंबर ये क्या ताल्लुक क्या है उधर से? ना ये कोर्ट ताल्लुक मार्शल की और कोई गहरा खबर हो आ जाना रही है है। कुछ दिनों तक। लग रहा है कि ये ताल्लुक और गहरा हो जाना है जनरल कैसे? फैज और इमरान का। कैसे? जब आखिर तो वो उस केस का फैसला नहीं आना- देखे ना, एक तो वो हो गया केस जिसके अंदर बरियत की दरखास्त मुस्तरद हो गई 18 को, उसमें तोशाखाना 2 की बात कर रहे हैं। हाँ, तोशाखाना 2 लेकिन- चार्ज फ्रेम हो जाएगा उसके लेकिन जो ऊपर। 190 मिलियन पाउंड है ना, वो इन सब हाँ। केसेस में उसमें जान है। वो मतलब आप कह सकते हैं, आप तो खुद जज हैं एक तरह से, वकील नहीं है। मेरी बात सुनिए। तो 190 मिलियन के अंदर भी कोई केस था, उसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा चुकी है। यही देख ले। अब आप खुद देखिए। हाँ, चलें उसमें बहुत उस पर उसमें कंप्लीट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कर दिया। तो अभी जो मुलाकातें हुई ना, जो पूरी PTI की लीडरशिप है, उसको इमरान खान कर चुका है साइड लाइन। उसका अभी वो इस वक्त इस स्टेज पे है, उसका मिसट्रस्ट हो गया। मतलब मिसट्रस्ट लेकिन है, एक किसी ये भी पे, एलिमेंट अपने आ रहा साए है पे भी वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। कि अपने उन पार्टी लीडर्स को जो इनके हैंड पिक्ड है, मतलब बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब और ये सारे जो हैं, इन पे इमरान खान का इत्मीनाद नहीं रहा है। किसी पे भी नहीं रहा। क्यों? सिर्फ साए पे रहा है, बुशरा बीबी पे, और उसी पे वो मजबूर हो गया है उसको फ्रंट पे लेके आने पे। इसको फ्रंट पे लाया। लोग कहते हैं ना कि अलीमा खान ने ये 24 नंबर की कॉल दी है, तो इमरान खान ने, उसकी बहन ने लीड किया है, तो वो एक इंसिडेंट था, हादसाती तौर पे हो गया। मैं बिल्कुल वसूख से ये बता रहा हूँ कि जब वो अंदर से जब बाहर आए सारे, तो उसकी मीडिया टॉक पहले हो गई, तो उसने ये बता दिया, तो ऐसे लगा जैसे उसके ज़रिए मैसेजिंग हुई है। अलीमा खान का 24 नवंबर की कॉल में आपको कोई बड़ा रोल मतलब नजर नहीं ज़मान आएगा। पाक और हाँ। 24 नवंबर की कॉल, बुशरा बीबी इन दोनों एक- से अलीमा खान का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जिसकी मैं मर्ज़ी है तो मर्ज़ी है मैं तो। एक छोटी सी खबर आपको दे देता हूँ, फिर देखिए, अभी 3 दिन पहले बुशरा बीबी ने एक इजलास बुलाया अपने NXC में, CM हाउस में। उसमें मशाल यूसुफजई थी, कुछ 2-4 और लोग थे। जब वो सीढ़ियाँ उतरने लगे, नीचे आने लगे, तो गंडापुर साहब उधर से निकले। सूरत हाल पार्टी के अंदर की बता रहा हूँ। तो गंडापुर साहब ने ऐसे देखा, तो उनके साथ 2 बंदे और जा रहे थे। तो गंडापुर साहब उन्हें कहते हैं कि इजलास हो रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं। और कहता है कि मज़ा तो तब आएगा जब मैं अपने फार्म में आ जाऊंगा और मैं डिप्टी कमिश्नर से को ऑर्डर दे दूंगा और पुलिस को कि नहीं छोड़ो किसी को। ये पार्टी के अंदर की नहीं, सूरत लेकिन हाल। गंडापुर अलीमा खान को जीरो करने में गंडापुर का बहुत बड़ा हाथ है। पंजाब की लीडरशिप को फारग करने में गंडापुर का बहुत बड़ा हाथ है। और गंडापुर और बुशरा इस वक्त एक जान दो कालब है। सेम पेज पे है। और आप समझते हैं कि नहीं समझते कि ये, आपने काफ़ी कुछ कहा कि बीबी क्यों सामने आई है, क्या आपके ख्याल में इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है? हाँ, ये
बुशरा बीबी को सामने लाने में एस्टेब्लिशमेंट का क्या कोई यार आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे इस वैसे बात से हम क्वेश्चन यार मार्क हटा देते हैं। नहीं देख लेकिन ये देखो आप दोनों की इस गुफ्तगू से मैं कंफ्यूज हो गया, ये आप अपने पास रखें। यार हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, अपोजिशन भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फिर कौन है? ये की गल हुई, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्या कहानी है फिर? हर तरफ establishment ही है, दोनों तरफ ओमनी पोटेंट है लेकिन नहीं, देखें इसको आप ऐसे ना लेकिन देखें। एक तरफ देखें, फ्रेंडली आप इस- ऑपोजिशन आप है, इस तरह ना दूसरी देखें तरफ कि- फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो फिर हम बहस किस चीज की कर रहे हैं यार? establishment भी आपस में फाइट करती रहती है, क्या मतलब? ठीक है। कैसे? मैं अगर जितना मैं समझता हूँ आपने कि मिलिट्री स्ट्रेटजीज को वो उन्होंने अपना एक अलग विंग बनाया होता है, वो जो कुछ कर रहा होता है दूसरा उसको काउंटर भी कर रहा होता है। ये फिल्मों में होता फिल्मों में नहीं होता सर। सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर आप कहीं पे, मैं आपको आपकी इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, ISI है, काउंटर इंटेलिजेंस उसका अलग डिपार्टमेंट है ना, ठीक है। और ये क्लासिक केस था मुशर्रफ और जनरल के अंदर। हाँ, ठीक है, Classic. तो ये हमेशा ऐसा होता है। एक सेकंड देखिए, हम ये नहीं कह मतलब सकते फिर कि- यही बात हुई ना, देखिए, दोनों तरफ से लेकिन मैं ही खेल रहा था। एस्टैब्लिशमेंट तो हमें- लास्ट लॉफ तो फिर किसी बिल्कुल, और में निकाला एस्टैब्लिशमेंट ना। की जानिब से हमें जवाब ये दिया जाता है कि बुशरा बीबी के साथ कोई डील नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। अब अच्छा। अंडरस्टैंडिंग को जितना मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ डील। है। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर उसके बाद डील और बाकी चीजें लेकिन तय डील किस पाती हैं। लिए होगी, थोड़ा ये भी तो पता चले ना। डील होनी है, क्या डील? क्या इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना देना वापस? यार ला के? डील के फवाइद ये हैं यार वो कि दो भी पंजाब- आए ने कहा। अच्छा, पंजाब में PTI का बिस्तर गोल हो चुका है इस वक्त। एस्टेब्लिशमेंट को सदीकी साहब एक नुक्ते पर उनका फोकस है, अगर पूरा KPK भी निकले ना, ये 3 करोड़ आबादी वाला पूरा KPK भी अटक को क्रॉस करके इस्लामाबाद आए तो एस्टेब्लिशमेंट इस पर परेशान नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का फोकस इस पर है कि पंजाब निकलता है या नहीं निकलता। पंजाब में स्मोग ही इतनी है, वहाँ निकले कौन? पंजाब लाहौर में नहीं निकला, पिंडी में नहीं निकला, संगजानी में नहीं निकला, डी चौक में नहीं निकला, इस दफ़ा भी नहीं निकला, तो एस्टेब्लिशमेंट मुतमईन हो जाएगी। रही KPK में हमेशा इस तरह की तहरीकें चलती रही और ख़त्म होती रही। KPK में जो 2 पुरानी मजबूत जमातें हैं, जमीयतुल उलमा इस्लाम और ANP, वो आहिस्ता आहिस्ता उठती जाएंगी और वहाँ पर वो इसको काउंटर कर लेंगे। नहीं, एक मिनट है। इस सारी सूरत हाल में मौलाना क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि मौलाना वापस आए तो पूछ लूँगा लेकिन फ़िलहाल मेरा ये ख्याल है कि इस्टब्लिशमेंट PTI जो है पूरी इस्टब्लिशमेंट तो ज़ाहिर है के साथ नहीं है, लेकिन आधी PTI इस्टब्लिशमेंट के साथ है, आधी आप कह सकते हैं इमरान खान के साथ है। आपके जो वकला हैं PTI के, उन्होंने कैसे कैसे केस हारे हैं, किसके कहने पे केस हारे हैं, किस तरह केस हारे हैं, जिस बुरे तरीके से, तो ये सारे वकला कौन से केस लड़ते हैं, इमरान खान को मशवरे कौन कौन से दे रहे होते हैं, क्या क्या दे रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस्टब्लिशमेंट, हुकूमती जमातें तो इस्टब्लिशमेंट के साथ हैं ही, लेकिन PTI आधी 50-50 कर दें आप। और दूसरी बात, फॉरवर्ड ब्लॉक है। हाँ जी, और दूसरी बात, फॉरवर्ड ब्लॉक होता है, हर जमात में होता है, हमेशा होता है। और दूसरी बात, अहमद ने एक बात की थी कि PTI मीसा की जमहूरियत की वजह से PTI बनी। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। PTI प्रॉक्सी थी जो ऑलरेडी मगरब से, जो हकीम सईद और डॉक्टर क्या नाम है इसरार ने कहा था, PTI तो बननी थी। वो मीसा की जमहूरियत होता न होता, PTI ने इंतशार के लिए, मुल्क तोड़ने के लिए, मुल्क को नुकसान अभी पहुंचाने के वैसे लिए बनना था। सोहेल वड़ैच साहब का एक नया कॉलम, जो लेटेस्ट कॉलम है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट भी इन हुकूमत की जो बेनिफिशरी है इस वक्त उन पॉलिसीज़ की, उससे भी खुश नहीं है। और जो है अब कोई नई पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट फिर अपने आप से ही खुश रहे, बाकी हमें तो घर भेज दे। सिंपल बात है, मुल्क अगर बात सिंपल सी बात है। इस कॉलम पे मैं समझता हूँ हमें लॉजिकल होके भी सोचना पड़ेगा। भाई एक मिनट, मैं सुहेल वड़ैच का कॉलम है ना, हाँ। सुहेल वड़ैच को अगर आप इतनी वक़्त दे रहे हैं, सॉरी टू से, यार कि जर्नलिस्ट जरूर है, मैं उसको थोड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेश में तहरीक चल रही है, अच्छा, ठीक है, उससे 10 दिन पहले
وہ کہہ رہے پاکستان میں بنگلہ دیش مار ڈالا, اور اب پورا کالم ہر جگہ پہ. ہمارے ہاں جو سہیل وڑیچ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں وہ پریشان تھے, یار سہیل وڑیچ یہ کہہ رہا ہے پاکستان میں کوئی واقعہ آ رہا ہے, 10 دن بعد 15 دن بعد دیکھا کہ پورے بنگلہ دیش میں وہ مار ڈالی تہز نہز ہو گیا. ٹھیک ہے, جس کی وہ پاکستان میں تمثیل دے رہے تھے, مثال دے رہے تھے. تو سہیل وڑیچ کا انٹلیکچوئل لیول ٹھیک ہے ہوگا, نہیں انفارمیشن بھی تو ہوتی ہے نا جنرل, آپ کبھی انفارمیشن اچھا سوری ٹو سے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں انالیسس کا تھوڑا سر ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کچھ اور بھی تو فیکٹرز ہوتے ہیں نا جو مل کے آتے ہیں, لیکن ایک سوچ تو آتی ہے. باجوہ ڈاکٹرین بھی انہوں نے ہی ٹرم کوائن کی تھی. سر باجوہ ڈاکٹرین جو تھی اس کو کوئی ایکسپلین ہی نہیں کر سکا تھا, سوری ٹو سے. اب وہ باجوہ ڈاکٹرین صدیق جان کا وہ شیو کرتے ہوئے جو وہ ویلاگ دیکھے تو وہ ڈاکٹرین کیا ہوگا, بات یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ سوچیں نا اس کا کیا ڈاکٹرین ہوگا. یہ اصل میں ان کا شکوہ گلہ پتہ کیا ہے, یہ سارے جرنلسٹ آج بھی رو رہے ہیں کہ یار یہ باجوہ تو ہمیں بلاتا تھا پہلے, وہ ہمیں آرمی چیف بلاتے تھے, یہ حافظ صاحب ہمیں کیوں نہیں بلا رہے. اور حافظ صاحب کی یہ بہت اچھی کوالٹی ہے. صاف کہو نا کہ حامد میر سلیم صافی کو لے کر روز روز حاضر ہوتا تھا اور پھر اس پر قصیدے بھی پڑھتے تھے. حامد میر آج بھی وہی کہتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہمیں باجوہ صاحب نے بلایا, ایک دفعہ ہمیں باجوہ صاحب نے بلایا. یہ نشہ چڑھ گیا تھا. موجودہ اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں کر رہی ہے, نہ وہ مجھے بلا رہی ہے, نہ آپ کو بلا رہی ہے, نہ کسی اور کو بلا رہی ہے. کرنے دو اپنی صحافت, ان کا سارا غصہ یہی ہے. حامد میر کا سب سے بڑا بغض قاضی کے ساتھ بھی بغض میں بتا دیتا ہوں. قاضی صاحب کے ساتھ بغض کیا بات کرو, حامد میر نے قاضی صاحب سے ملاقات کے لیے وقت مانگا, کوئی کوشش کی, قاضی صاحب قاضی صاحب نے ملاقات نہیں کی تو اس نے پورا اس کا جو ہے نا کالم وہ سارے قاضی صاحب کے خلاف لکھے ہوئے ہیں. صرف ایک وجہ سے مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی. نہیں پہلے کنگز پارٹی کیوں بن رہی ہے جو سہیل وڑیچ صاحب نے کہا, بتائیں نا. کنگز پارٹی بنے گی آپ کو خیال میں؟ سہیل وڑیچ صاحب کے آرٹیکلس کا بھی ایک بات کرتے ہیں, پھر اگلے آرٹیکل میں اس کے خلاف بات ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کے اوپر میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو ایس سی او کانفرنس کے دوران ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا, اور یہ پروٹیسٹ ایک چیز تو کنٹینیوسلی عمران خان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی بات ہو جائے, اور وہ اس کا اظہار نہیں, وہ تو انہوں نے کئی مرتبہ خود ہی مذاکرات شروع کیے, پھر دیوار سے مذاکرات ہوئے, اور وہ پھر یہ انہوں نے بات خود ہی کر بھی مذاکرات جو ہیں وہ ڈسکنٹینیو کر دیے. بنیادی طور کے اوپر عمران خان یہی چاہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب سے میری بات ہو جائے, اچھا, اور کوئی بات چیت چل جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں. اور وہ ویسے آپس کی بات ہے, اب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو دے کیا سکتی ہے؟ نہیں, وہ سارا کچھ تو لے لیا انہوں نے, تو مذاکرات کس چیز کے؟ احتجاج کے لیے جو 4 نکات رکھے ہیں اس میں پہلا نقطہ یہ کہ آئین اور جمہوریت کی بحالی, اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرمی چیف عباسی صاحب نے جو بات کی نا, ہو سکتا ہے کہ جو سالس عمران خان نے ڈھونڈا ہو اس نے اسے مشورہ دیا ہو کہ کوئی ایسا ماحول تھوڑا بناؤ تاکہ میں جا کے کہوں کہ کر لیتے ہیں بات, خیر ہے یہ وہ. تو یہ ہو سکتا ہے یہ ایک اچھا یار, یہ آپ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ شروع کر دیا, ذرا ایک اور پاسے بھی آ جائیے, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. آڈیو لیک کیس جو ہے نا وہ لگ گیا, آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب آڈیو لیکس کیس جو ہے وہ دلچسپ حقائق سے بھرپور ہوگا یا بندیال صاحب والا ہی کام ہوئے گا؟ بالکل ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھا, اب آڈیو لیکس میں ریمائنڈ ریوائز کرا دینا لوگوں کو, بہت ساری آڈیو لیکس آئی تھی. مظاہر نقوی صاحب کی, پرویز الہی کی تھی, میری خواجہ طارق رحیم کی, عمران خان جب آئے تھے گڈ ٹو سی یو اس کے بعد آیا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے عابد زبیری کی اور جوجا صاحب والی, پھر ہائے رافیہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. ہاں وہ کچھ نہیں, وہ آڈیو لیک نہیں تھی, وہ اور کچھ تھی, وہ اور درخواست. عمر رضا بندیال صاحب کی مدر ان لا کی بھی آڈیو تھی, اور اس میں وہ مارشل لا لگانے والی وہ ساری, جس میں وہ منیب, ہاں جی ہاں تو منیب نے وہ والا ایموجی بھیجا, وہ والی. اس وقت بھی جب یہ حکومت نے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عدلیہ کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے سہولت کاری کا ایک امپریشن تھا, اور اس کے اوپر جوڈیشل سسٹم کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں کہ ود ان دی جوڈیشری جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہو رہی ہے. تو اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کہ جو یہ آڈیوز آئی ہیں کیا یہ درست ہیں یا نہیں ہیں. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے اس وقت نعیم اختر افغان,
ان کو کمیشن میں شامل کیا گیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو شامل کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کمیشن کے سربراہ بنے. پہلا ہی اجلاس ہوا کمیشن کا اور اس اجلاس میں ابھی نوٹسز ہی ہوئے تھے, ٹرانسکرپٹ منگوایا گیا, واحد پیشی ہوئی ہے اس میں جی, ایک صرف شخص کی. وہ بھی آپ کی ایک ہی پیشی ہوئی. اور پھر اس کے بعد کچھ مشہور زمانہ درخواست گزار جو ہر کیس میں عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے 184(3) کی درخواست لے کر جاتے تھے, عابد زبیری صاحب. یہ وہ عابد زبیری ہیں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے, ان کی اپنی آڈیو تھی, اس کے باوجود انہوں نے کون سا مقدمہ کس جج کے سامنے لگوانا ہے؟ انہوں نے درخواست فائل کی اور اس درخواست پر جو بینچ بنا اس بینچ کی سربراہی عمر عطا بندیال صاحب نے کی, جن کی اپنی مدر ان لا کی مبینہ آڈیو تھی. لیکن دیکھو نا ایک اور پھر stay دے سوال دیا تو گیا ابھی اس کے تک ان ریزالوڈ ہے کہ یہ ٹیپ کون کر رہا تھا؟ طیب صاحب کے پاس ہے خبر. طیب صاحب آپ سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ہاں بات بالکل کروں. بالکل. دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ کیس ہے, اور جیسے ابھی ہم لوگ اس سے شو سے پہلے بات کر رہے تھے فخر درانی والی, ان کی خبر تھی کہ جی میسج گیا اپنی زوجہ کو کہ جی آپ کے سائیں کا کام ہو گیا ہے وغیرہ. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں لیک کی جاتی ہیں, ان سارے ججز اور ان کے رشتہ داروں یا آپ کی یا KTR کی جو آڈیوز لیک کی گئی تھیں وہ ایک مقصد سے کی گئی تھیں. دا پرابلم ہیئر از دے ول اسٹل ناٹ اسٹینڈ اپ ان کورٹ. آپ گندا کر لیں جس مرضی کو, دے ول ناٹ اسٹینڈ اپ ان کورٹ. آئی تھنک دا سیریس ایشو, اگر یہ کیس سنا جاتا ہے پھر اس میں اگر ایک یہ سیریس ایشو ایڈریس کیا جائے کہ اگر ایجنسیز نے ریکارڈ کرنا ہے دے شوڈ گیٹ اے وارنٹ. وارنٹ ہونا چاہیے. یہ جو 6 ججز کے خطوط تھے, بہت دنیا کو غصہ ہے کہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تب کوئی تکلیف نہیں تھی, اب ہو گئی. لیکن اصولی طور پہ جو وہ بات کر رہے ہیں, اصولی طور پہ ہمیں پتہ ہے اس کی ٹائمنگ کیسی ہے, ہمیں پتہ ہے کیا کیا ہے, پر اصولی طور پہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ سے اگر پردہ اٹھانا ہے اٹھے گا, اس میں سے اینڈ میں یہی نکلے گا کہ آل آف دس از اللیگل. آپ اگر, اور یہ پھر اس سے بھی پیچھے جاتا ہے کہ جو آپ کی نام لے لوں, ہاں ضرور, اچھا, جو آپ کی بس میرا نام جو نہیں, جو جس ایجنسی کو سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے ISI, اس کو کسی لیگل فریم ورک میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو کام وہ کریں. اس وقت سب پاکستانیوں کی اسمپشن یہ ہے کہ یہ ISI کا کام تھا. گل اس وقت دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ایک جو ہے نا غلط طرف چل پڑے کہ وہ آڈیو لیک کمیشن جو تھا وہ بن جاتا, سوری یہ مداخلت کے اوپر تصدق جیلانی صاحب والا, اور پرائم منسٹر کمٹ کر کے گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس کے اندر ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے لیگل فریم ورک بنانے کی بات ہے, اس پر ہم لیجسلیشن کا عمل شروع کریں گے. یہ پرائم منسٹر کمٹ کر کے گیا تھا, لیکن کچھ لوگوں کے دباؤ کے اوپر جب یہ از خود نوٹس لیا گیا وہ ساری چیز جو ہے. So I think the most fundamental, the most important thing is a framework. کیونکہ فریم ورک سے باہر ہو رہا ہے, اس میں آپ جو مرضی جس کے اوپر اچھالیں, چاہے 100% پاکستان یہ بلیو کر لے کہ ججز معاونت کر رہے تھے, طرفداری کر رہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, بیکاز those evidences are not admissible in court. I think that is اس میں میرے خیال میں ایک مسٹیک بندیال صاحب کی اپنی ہے. ہاں, اگر انہوں نے 184(3) کی پٹیشن ٹیک اپ کی تھی تو وہ اس ایشو کے اوپر ڈیسائیڈ بھی کر جاتے. پروسیڈنگ کو آگے بڑھا سکتے تھے, لیکن ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسٹے دے کے اس کیس کو دبانا. دوسری میں اس پہ یہ کمنٹ ضرور کروں گا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا اسٹے بھی ان کے پھر کام نہیں کہ آیا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی آڈیوز ریکارڈ کرنا یہ ایک طرح سے جاسوسی کے زمرے میں آتی ہے. لیکن یہ جو عمران خان ہیں, جب یہ پرائم منسٹر تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آڈیو ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں چور نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کے بعد جب بعد میں وہی آڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئیں تو ان کو اس کے اوپر پھر تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا, تو اس لیے سیاستدانوں کو بھی اس ایشو کے اوپر اسٹینڈ کرنا چاہیے.
آپ اس کو جواز نہیں بنا سکتے نا, وہ تو بکواس کر ہی رہا تھا. ہم اب اگر سیریس بات کرنی ہے تو سیریس بات یہ ہے کہ اس کی بھی آڈیو پرائیویسی, آپ کا رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے کانسٹیٹیوشن نہیں, اور دو قسم کی جاسوسی ہوتی ہے نا. فائر وال کے بعد پرائیویسی رہی ہے. اور اب تو وی پی این بھی کافر ہو گیا یار, کافر وی پی این پہ آتے ہیں. لیکن آپ نے کسی غیر ملکی ایمبیسی کی کرنی ہے, آپ کے پاس جواز ہے, آپ کے پاس لیگل رائٹ ہے. اپنے شہریوں کی دنیا کے کسی سویلائزڈ ملک میں کسی ایجنسی کو اجازت نہیں ہے وداؤٹ شوئنگ ریزنیبل کاز. آپ نے ریزنیبل کاز ایک میجسٹریٹ کو دکھانا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے. لیکن گل ایک طرف گورنمنٹ ہے, اگر گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی سازش کہیں ہو رہی ہے, کہیں سے مل ملا کے کچھ ہو رہا ہے, سر میں وہ تو یہی انسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں. اگر یہ ایک دفعہ مطلب ان کی شروعات ہوں گی تو اس طرح کے انلیگل اٹیمپٹس ٹو ڈیسٹیبلائز گورنمنٹس بائی خفیہ ایجنسیز. لیکن اب تک دیکھیں نا جو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ آلو گوشت پکانے کی یا پرسنل گفتگو کر رہے ہوں وہ لیک ہوئی ہو. یہ تو وہ معاملات ہیں جو کہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں, یا آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم ایکسپوز کر رہے تھے کہ کیا ہو کیا رہا. سر میں بات کرنے لگا تھا کہ وہ یہ چیزیں آئیں, کنٹینٹ آیا, اس کے بعد تو پھر یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ تو واقعی ہونی چاہیے ریکارڈ کہ ججز یہ باتیں کرتے ہیں. یہ اس پورا سسٹم ہلا کے رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے, تو ایکسپوز تو پھر کیسے ہوں گے؟ یعنی کہ وہ کرتے رہیں, کوئی انہیں پکڑے نہ. نہیں, میں نے کب کہا نہ پکڑے, میں نے کب کہا؟ دیکھیں, لیکن کسی فریم ورک میں. نہیں, آج آپ مجھے بتائیں, آپ آج بھی وہ کورٹ میں لے جائیں کچھ نہیں ہوگا. اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ریگولرائز کرو, ایک پروبیبل کاز دکھاؤ, تاکہ پھر تمہارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ تم بالکل گل. وہ امریکہ کے اندر بھی تو ایک سکینڈل آیا تھا, وہ کون سا تھا جس میں واٹر گیٹ اسکیم جو ہے اسکینڈل تھا, ہیلری کا تھا, اور اس کا جو بائیڈن ہے, ہنٹر بائیڈن کے بیٹے کا, ہنٹر بائیڈن کا اسکینڈل آیا تھا, وہ سارا کچھ یہی تھا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں, اگر ہم اسپیسیفک ان پہ پہلے بات کریں, نہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بینظیر بھٹو کی حکومت جو ہے, مجھے آپ یہ بتائیں, سلیم اختر کی جسمن ہاں, ہے, فون ٹیپنگ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں فون ٹیپنگ پہ, ججز کے فون ٹیپنگ کے اوپر تھا کہ جناب یہی ایک صرف کاز کافی ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے. بالکل. اچھا دیکھیں, پرائیویسی ضروری ہے, لیکن پہلی بات ہے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی بھی تو آڈیو لیکس ہوئی, آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں آپ اس کو بہتر وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے تو نہیں کی نا. اب دیکھیں جو چیز نظر آ رہی ہے, الٹے سورس خراب ہو گئے. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یا تو ریسیور اینڈ سے, یہ تو ہماری ایزمپشن ہے نا کہ ہاں اے بی سی انٹیلیجنس ایجنسی نے کی. نہیں اب تو یار ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں, لوگوں کے اپنے موبائلز کے اندر ریکارڈنگ ہے. انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود کر رہا ہے. ٹیکنالوجی نے ہمیں ولنریبل کر دیا ہے ایک سائڈ پہ. اچھا میں آپ کو, لیکن جو لیک ہوئی تھی وہ ایسے لیکس نہیں تھے جو جن کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا, تو یہ انہوں نے لیک نہیں کیا. ہو سکتا جیسے یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا تھا کے ٹی آر والا, ٹھیک ہے, ان کی بات میں مان لیتی ہوں, حالانکہ ان کے فائدے میں تھا. نہیں, لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دیکھیں ایک ریسیور اینڈ ہے, دوسرا ہے, اور لوگوں نے عام طور پہ بھی ویسے کال فون پہ ایویں ریکارڈنگ پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو اگر آپ وکی لیکس ویلیوٹ 7 پڑھیں, پورا اس جو اسکینڈل, آج کل تو ہر چیز آپ کی چیز مطلب ایک لگا ہوا ہے, ٹی وی لگا ہوا ہے, اور اس ٹی وی میں کوئی کیمرہ ہے یا بعض اوقات وہ سینسر لگا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کی باتیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اسرائیل نے جو لبنان میں کیا تو ریکارڈنگ سے آگے کی بات ہے. تو یہ گفتگو میں کافی موضوعات پھیل گئے, لیکن کافی موضوعات کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ گل بخاری کے خیالات کے حوالے سے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ نگہبان.